بہت واضح طور پر کہہ رہا ہوں کہ دیگر سیاسی جماعتوں کے منتخب ہونے والے چیئرمینز کو خرید و فروخت کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور کوئی نچلی سطح پر یہ کام نہیں ہو رہا، بلکہ وزیر بلدیات براہ راست اس عمل کے اندر انوالو ہیں، اور وہ آفریں کر رہے ہیں لوگوں کو، اور چیئرمینز کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مسئلہ اس وقت یہ ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی فیس کر رہی ہے کہ ان کے کراچی کے اندر بھی جو منتخب چیئرمین ہیں یا منتخب کروائے ہوئے چیئرمین ہیں، یہ دونوں افراد 3 دھڑوں کے اندر تقسیم ہیں، اور وہ پارٹی کے جو بیرونی داخلے کے ذریعے میئر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے مرتضی وہاب کے مخالف ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو الیکٹیبل چیئرمین آئے اسی کو یہ اختیار اور حق دیا جائے۔ یہ بہت واضح تقسیم جب سامنے آئی اور سندھ کے مختلف اضلاع کے اندر انہی جاگیرداروں کے بچے جو منتخب ہو کر آئے، ان کے اندر یہ رسہ کشی چیئرمین شپ کی شروع ہوئی ہے، میئر شپ کی شروع ہوئی ہے، تو پیپلز پارٹی اس وقت اسمبلی کے اندر آ کر کے مگرمچھ کے آنسو بہا رہی ہے کہ الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا۔ اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ باہر کے دیگر سیاسی جماعتوں کے لوگوں کے اوپر ایف آئی آریں کاٹ کر، ان کے گھروں پر چھاپے مار کر، ان کی ماں بیٹیوں اور بیٹوں اور بچوں کو غیر قانونی طور پر ہراسمنٹ میں رکھنے کے بعد وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ تو پیپلز پارٹی کے میئر کے لیے ووٹ استعمال کریں۔ شہر کراچی کے مینڈیٹ کے مطابق حافظ نعیم الرحمان جو جماعت اسلامی کے میئر کے امیدوار ہیں، ان کو واضح سادہ اکثریت حاصل ہے۔ ان کا راستہ روکنے کے لیے پی ٹی آئی کے منتخب چیئرمین کے اوپر جعلی اور جھوٹی ایف آئی آریں کاٹی جا رہی ہیں، ان کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں، ان کے بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے تاکہ ان کو مجبور کیا جائے کہ وہ اپنی وفاداریوں کو پارٹی سے تبدیل کر کے اس ہارس ٹریڈنگ کے عمل میں شامل ہو کر کے پیپلز پارٹی کے ساتھ جا کر کے مل جائیں۔ یہ جو مینڈیٹ ہے یہ جماعت اسلامی کا مینڈیٹ ہے، اور جماعت اسلامی کا جو مینڈیٹ جس کے اوپر آیا ہے وہ ہر طرح کے جبر کو برداشت کرنے کے بعد بھی کھڑا رہتا ہے۔ یہ بات تو واضح طور پر تاریخ کے اندر موجود ہے، لیکن اگر سعید غنی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جعلی ایف آئی آروں کے ذریعے یا دباؤ ڈال کر کے جماعت اسلامی کے لوگوں کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کریں گے تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ یہ جماعت اسلامی ہے، آپ جماعت اسلامی کے کونسلر کو بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ اور میں سندھ اسمبلی کے اندر ایک خود مثال ہوں، ایک آدمی ہوں، کروڑوں کی آفریں سینٹ کے الیکشن میں مجھے کی گئی، پیپلز پارٹی کی طرف سے کی ہے، مختلف پارٹیوں کی طرف سے کی گئی، لیکن جماعت اسلامی ایک منظم تنظیم ہے۔ جو پارٹی فیصلہ کرتی ہے اس فیصلے کی بنیاد پر امانت اور دیانت کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اور اکیلے ہونے کے باوجود میں نے وفاق کی حکومت کے اتحادیوں سے بھی اور سندھ کی اس حکومت سے بھی ریئل اپوزیشن کا کردار ادا کیا اور کر رہا ہوں۔ اس لیے جماعت اسلامی کے افراد کے لیے کسی غلط فہمی میں مبتلا ہونا، میں سمجھتا ہوں وہ فرد جنت احمقوں کی جنت میں ہی رہتا ہے اور خواب اور خرگوش کے مزے لے رہا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ عددی اکثریت واضح طور پر پی ٹی آئی کے اعلان کے بعد، جماعت اسلامی کی حمایت کے بعد آ گیا ہے۔ اب تو صرف ایک ہی آپشن موجود ہے کہ پیپلز پارٹی دھاندلی کرے، پیپلز پارٹی جبر کرے، پیپلز پارٹی ظلم کرے، پیپلز پارٹی لوگوں کو خریدے۔ جب پارٹی بنیادوں پر، سیاسی بنیادوں پر انتخاب ہوا ہے تو سیاسی بنیادوں کے اس انتخابات میں 193 کا ہاؤس جماعت اسلامی کے پاس موجود ہے۔ بوتلوں کے بہت ڈھکن کھول کھول کر کے دیے ہیں، اور بلاول کو بہت جھوٹی تسلیاں دی ہیں، اور اس کو بھی بہت لارے لپوں میں رکھا ہے۔ اس کے باوجود واضح طور پر یہ بات ثابت ہے ریکارڈ پر کہ پیپلز پارٹی کو کراچی کے لوگ ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیاری کے اندر بھی انہوں نے، پیپلز پارٹی نے جو کچھ کیا ہے وہ جبر کی بنیاد پر کیا ہے۔ پیپلز پارٹی کو لیاری سے مینڈیٹ نہیں ملا ہے، انہوں نے اسٹیشن قبضہ کر کے، بیلٹ پیپر ڈال کر کے، یہی حال کیماڑی کا ہے، یہی حال ملیر کا ہے، یعنی وہ علاقے جو پیپلز پارٹی اپنے گڑھ کہتی تھی اس گڑھ سے ان کی جڑ نکل گئی ہے، اور انہوں نے حکومتی مشینری استعمال کر کے ہمارے مینڈیٹ کو وہاں کھایا ہے۔